آج میں کھل کر کہتا ہوں، ایک گناہ ہے جس میں ہمارے بہت سے پیارے عزیز نوجوان بہت پریشان ہیں۔ دیکھو ہو کیا رہا ہے، جنسی جذبات، سیکسول ڈیزائرز 13، 14، 12، 13 سال کے بچے میں آج سیلاب کی طرح ابلتے ہیں۔ یہ بالکل میں فیکٹ بول رہا ہوں، زمینی سچائی، اور میں نے طے کیا ہے کہ اب ان باتوں کو بھی میں کھل کے بیان کروں گا، کیونکہ جب تک شرماتے رہو، ان باتوں کو ٹچ نہ کرو، تو میرے بڑے پیارے عزیز نوجوان بچے بیچارے ان گناہوں میں پھنسے رہتے ہیں۔ پھر مصیبت یہ ہے کہ شادی میں ہوتی ہے بہت دیر، 25-30 سال سے پہلے تو کوئی شادی کا نام نہیں لے سکتا، اور اگر کوئی لڑکا گھر میں کہہ دے ابا اماں سے کسی طرح کہ میرا نکاح کروا دیجئے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا بیہودہ آدمی ہے، کیا بدتمیز ہے، بے شرم ہے، اس کو کیا جلدی ہے۔ یعنی ماں باپ اس پر خوش ہیں کہ بیٹا گناہ کرتا رہے، لیکن ماں باپ اس پر خوش نہیں ہیں کہ ان کا بیٹا کہہ رہا ہے مجھے گناہوں سے بچنا ہے، اس لیے میرا نکاح کرا دیجیے۔ کیسے ہیں یہ ماں باپ؟ کتنے بے عقل، کتنے بے غیرت، کتنے بدذوق، کتنے بے شرم ہیں یہ۔ انہیں تو اب آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کی پیشانی کو چوم لینا چاہیے۔ شاباش میرے بیٹے، اللہ تیرے تقوی کو اور بڑھا دے، اللہ تجھے پاک دامن رکھے، اللہ تمہارے دامن پہ کوئی دھبا نہ لگنے پائے۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد لڑکی ڈھونڈتے ہیں، کوئی نہیں کہتا۔ 99% والدین مذاق اڑاتے ہیں بچے کا، ڈانٹتے ہیں، ڈسکریج کرتے ہیں، اور میں کھل کر کہتا ہوں وہ باپ بھی بھول جاتا ہے کہ وہ بھی کبھی جوان تھا، وہ ماں بھول جاتی ہے کہ وہ کبھی جوان تھی۔ وہ باپ کیوں بھول جاتا ہے کہ اس سے بھی جوانی میں بہت گناہ ہوئے تھے؟ وہ بالکل بھول جاتا ہے اپنی جوانی کو، اپنے لڑکپن کو۔ پھر مزید مصیبت، ہاتھ میں موبائل آ گیا، تمام دنیا کی گندی تصویریں آپ کی جیب میں آ گئیں، آپ جو چاہے دیکھو، پورن فلمیں دیکھو، پورن مضامین پڑھو، گندی تصویریں، ننگی لڑکیاں، ننگے لڑکے، مرد اور عورت، شوہر بیوی والا کام کرتے ہوئے لڑکا دیکھ رہا ہے، 15 سال کا لڑکا دیکھ رہا ہے، کیسے بے چین نہیں ہوگا وہ؟ کیا وہ مردہ لاش ہے؟ میرے عزیز بچوں، تم تو اپنی کہانی سنا کر چلے جاتے ہو اور اللہ تم کو خوش رکھے، لیکن تم کو معلوم نہیں میں پچھلی 2 راتوں سے 1 منٹ نہیں سویا ہوں، مسلسل میری آنکھوں سے آنسو رہے۔ میں لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، لیکن جب کمرہ بند کرتا ہوں، لائٹ آف ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں اے اللہ محمد مصطفیٰ کے ان غلاموں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان بچوں کی حفاظت فرما، ان کے والدین کو عقل دے، ان کے جلدی نکاح ہوں، یہ گناہوں سے بچیں، یہ بدکاریوں سے بچیں، یہ بدفعلیوں سے بچیں، یہ ہومو سیکشولیٹی سے بچیں، یہ بد نظری سے بچیں، یہ گندے کاموں سے بچیں۔ آج کا نوجوان لڑکا اپنی بہن تک کو گندی نظر سے دیکھنے لگا ہے۔ کہاں پہنچ گیا ہمارا سماج؟ کتنی بہنیں ہیں جو رو رو کر مجھے میسج کے ذریعے بتاتی ہیں حضرت کوئی اور نہیں، میں اپنے بھائی سے محفوظ نہیں ہوں۔ یہ ہے مسلم سماج کا حال۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، شاید 20-25 سال ہو گئے ہوں گے یا اس سے بھی زیادہ۔ میں اس وقت لکھنؤ ہی میں رہتا تھا، مہاراشٹر میں شفٹ نہیں ہوا تھا۔ رات کے 11، 11:30 بجے مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کا فون آیا جو میرے درس قرآن میں پابندی سے آتی تھیں، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت بہت ہی غلط وقت میں آپ کو میں نے کال کیا ہے، ایک ایمرجنسی آ گئی ہے، اس لیے آپ کو تکلیف دے رہی ہوں۔ میں نے کہا بتائیں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک ماں اپنی بیٹی کو لے کر آئی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ پچھلے 1 ہفتے 10 دن سے اس کو بہت وامٹنگ ہو رہی ہے، کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی، ذرا چیک کیے کیا معاملہ ہے اس کا۔ تو میں نے چیک کیا تو میں نے تو ماں کو خوشخبری دی کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کی بیٹی تو ماشاءاللہ ماں بننے والی ہے، یہ اسی وجہ سے اس کو وامٹنگ ہو رہی ہے۔ تو ماں تو بالکل چکر کھا کے گر پڑی، غش آ گیا، بے ہوش ہو گئی۔ کیا؟ اب وہ ماں، ڈاکٹر نے کہا کہ میں سرپٹائی کہ یہ کیا ہو گیا؟ تو بیٹی سے کہا، تو بیٹی نے روتے ہوئے کہا کہ میری شادی نہیں ہوئی ہے۔
اس لیے ماں بیچاری بے ہوش ہو گئی. پھر میں ماں کو ہوش میں لائی, ان کو دوسرے روم میں لے گئی اور ان سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں, میں پورا سنبھال لوں گی کیس, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, جو ہونا تھا وہ ہو گیا, میں سب مینیج کر لوں گی. پھر میں اس لڑکی کو او ٹی میں لے کر گئی, آپریشن تھیٹر میں, اور میں نے اس لڑکی سے پوچھا بیٹی مجھے تم راز کی بات بتا دو, اپنے راز میں شریک کرو, یہ کیا غلطی تم سے ہو گئی؟ تو اس بیٹی نے روتے ہوئے کہا کسی اور کی نہیں, یہ میرے سگے بھائی کی حرکت ہے. یہ ہے مسلم معاشرے کا کچھ گھروں کا حال, اور اس کی ذمہ دار ماں باپ ہیں, کیونکہ ماں باپ نے تربیت نہیں کی, ماں باپ نے بچی کو اور بچے کو حیا نہیں سکھائی, پاک دامنی نہیں سکھائی, اور لڑکے ماحول خراب ہے, بہت خراب ماحول ہے, کالجوں کا ماحول, اسکولوں کا ماحول, بازاروں کا ماحول. میرے عزیز بچوں سے پوچھو کہ وہ کس عذاب میں جی رہے. اے میرے پیارے نوجوانوں, میں تم کو نسخہ بتانا چاہتا ہوں, خدا کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے اس نسخے پر عمل کرنا. اکثر نوجوانوں سے تنہائی والے گناہ ہوتے ہیں. میرے اشارے کو خدا کرے آپ سمجھ رہے ہوں, جس میں کوئی دوسرا پارٹنر نہیں ہوتا, لڑکا خود ہی اپنی شہوت پوری کر لیتا ہے, لڑکا خود ہی اپنی جنسی جذبات کو پورا کر لیتا ہے, اور اس کی وجہ سے صحت خراب ہوتی ہے, حافظہ برباد ہوتا ہے, نماز میں دل نہیں لگتا, قرآن سے وحشت ہو جاتی ہے, قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا. کئی لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا. اب میں نہیں چاہتا کہ ان کی باتیں کوریدوں, ورنہ پتہ لگ جائے گا کوریدنے سے. اگر قرآن پڑھنے میں کسی کا دل نہیں لگتا, اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بے حیائی کے گناہ میں پھنسا ہوا ہے. تنہائی کے گناہ, لڑکے بیچارے روتے ہیں, اکثریت مبتلا ہے, مجھے کہنے دو اکثریت مبتلا ہے. کوئی ہوگا خدا کا خوش نصیب بندہ جس کی جوانی بے داغ گزری ہوگی, ایک مرتبہ بھی اس سے گناہ نہ ہوا ہوگا, شاید ایسا لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا. لت پڑ جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد چہرہ دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ بیچارہ اس عادت میں پھنسا ہوا ہے. میں ہمیشہ بتاتا ہوں, آج بھی میں نے بتایا بہت سے نوجوانوں کو, آج میں بیان میں بتا رہا ہوں تاکہ جو نہیں کہہ پا رہے ہیں, جو مل نہیں پا رہے ہیں, مجھ سے تو صرف معتکف لوگ آ کر ملتے ہیں, جو مقامی نوجوان آتے ہیں وہ تو نہیں ملتے. ایک کامیاب علاج بتاتا ہوں, ایک کامیاب علاج. جب بھی آپ بیٹھے ہو, لیٹے ہو, اور آپ کے اندر اس گندے عمل کا خیال آ جائے, آپ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ جاؤ, چلنا شروع کر دو, واکنگ شروع کر دو, نہا لو, وضو کر لو, تلاوت کرنے لگو, درود شریف پڑھنے لگو, نماز پڑھنے لگو, سجدے میں گر جاؤ, کوئی کتاب اٹھا کے پڑھنے لگو. یعنی اپنے دماغ کو ادھر سے ڈائیورٹ کرو, ادھر سے ہٹاؤ. یہ کر سکتے ہو, کر سکتے ہو, کر سکتے ہو. 2-3 منٹ لگیں گے, 2-4 منٹ, اور ذہن ادھر سے ہٹ جائے گا. بس پھر اس کے بعد وضو کر لو, 2 رکعت نماز پڑھ لو کہ اللہ مجھے بچا لیجئے, میں ہلاک ہو جاؤں گا, میں تباہ ہو جاؤں گا, اللہ میں تباہ ہو جاؤں گا. ایک طرف یہ ترکیب, دوسری طرف وہ ترکیب بتا رہا ہوں جو تمہارے اور میرے آقا محمد الرسول اللہ نے بتائی ہے. کیا ان کی بتائی ہوئی ترکیب پر بھروسہ نہیں کرو گے؟ بولو, کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ انہوں نے ترکیب بتائی ہے, یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. اے نوجوانوں, حضور نے خود کہا, اے نوجوانوں, تم میں سے ہر نوجوان کو چاہیے کہ وہ چوم لے ان لمحوں کو. اللہ کے رسول پکار رہے ہیں نوجوانوں, نہیں تم میں سے ایک ایک کو حضور نے پکارا ہے. جس کا نام سعید ہے وہ سمجھے کہ حضور نے سعید کو پکارا ہے. جس کا نام زین العابدین ہے وہ سمجھے کہ زین العابدین کو پکارا ہے. جس کا نام غلام محمد ہے وہ سمجھے کہ آقا نے غلام محمد کو پکارا ہے. او نوجوانوں, حضور تم سے کچھ کہہ رہے ہیں, توجہ سے سنو, ادب سے سنو, کلیجہ نکال کر رکھ دو حضور کے قدموں پر. کہو لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک. فرمائیے حضور. اب ہم سے فرما رہے ہیں, ہم کمینے قسم کے لوگ,
ہم گرے پڑے معمولی خطاکار و گنہگار، اور آپ امام الانبیاء، آپ سید الرسل، اور آپ مجھے یاد فرما رہے ہیں. فرمائیے حضور، میں بالکل سن رہا ہوں غور سے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو، تم میں سے جو نکاح کر سکے اسے جلدی نکاح کر لینا چاہیے. ہائے رے شفقت، ہائے رے پیار، ہائے رے محبت. کوئی تمہاری بیوی سے حضور کو خدمت لینی ہے، تم کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں آقا. او بوڑھے والدین، تم ظالم ہو اگر اپنے بچوں کے نکاح میں دیر کر رہے ہو. روز محشر تمہارا دامن پکڑا جائے گا، تم مجرم ہو گئے، تم کو سزا ملے گی. وہ بچے کا حال تو اللہ دیکھ رہا ہے. بچہ گناہ سے بچنا چاہتا تھا، لیکن تم نے اس کی دیر کی شادی میں، اس وجہ سے وہ گندے کاموں میں پھنس گیا. لہذا ماں باپ کو سزا ملے گی. تم میں سے جو نکاح کر سکے نکاح کر لے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. حضور سمجھا رہے ہیں کہ نکاح کے ذریعے وجہ سے آنکھوں کو قابو میں رکھنا تمہارے لیے آسان ہوگا، اور اپنے شرمگاہوں کو بھی قابو میں رکھنا آسان ہوگا. گندے کاموں میں، گندے نظاروں میں تم مبتلا نہیں ہوگے. اور آگے فرمایا، لاکھوں درود و سلام ہوں آقا آپ کے اوپر، آپ نے شفقت کا حق ادا کر دیا. ہم کمینے ہیں جو آپ کی قدر نہیں کر رہے. آپ نے فرمایا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. فرمایا جو نہیں کر سکے، دیر لگ رہی ہے، نکاح نہیں ہو پا رہا ہے، اسے زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے، نفلی روزے رکھنے چاہیے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. پھر یہ روزہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم یا تو نکاح جلدی کرو، نہیں کر پا رہے تو روزے رکھو. اب بتاؤ آج کے سماج کے نوجوان نہ تو نکاح جلدی ہو پا رہا ہے اور نہ وہ روزے رکھ رہے ہیں. اب بتاؤ کیسے بچو گے؟ نہیں بچ سکتے. دھوکہ مت دو، اپنے آپ کو مت دھوکہ دو، اپنے ماں باپ کو مت دھوکہ دو، اپنے معاشرے کو مت دھوکہ دو، اپنی مسجد کے امام کو مت دھوکہ دو، اپنے ضمیر کو مت دھوکہ دو. نوجوانوں کے لیے سب سے خطرناک طاقتور جو گناہ کا جذبہ ہے وہ جنسی گناہ کا جذبہ ہے. دوسرے گناہ آگے چل کر آتے ہیں. یہ گناہ سب سے پہلے انسان کے ایمان کو کلچ لیتا ہے، انسان کو گندا بنا دیتا ہے، انسان کو بہت ہی حقیر اور گندے کاموں میں کی لت پڑ جاتی ہے. اب کوئی نوجوان ان کاموں میں پھنسا ہوا ہے، وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ ان الانسان لفی خسر. وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا. تمہارا کیریئر اچھا ہو یہ بھی تمہاری کامیابی کا ایک حصہ ہے، میں مانتا ہوں. پڑھائی پر محنت کرو، ایکسیلنٹ بنو پڑھائی میں، اتنا جنونی انداز سے اپنی اسٹڈیز پہ محنت کرو. تم لاء پڑھ رہے ہو، تم میڈیکل سائنس پڑھ رہے ہو، تم 10ویں 12ویں کی تیاری کر رہے ہو، تم کامرس یا سائنس کسی سائڈ میں پڑھ رہے ہو، تم دینی مدرسے کے طالب علم ہو، اتنا تم کو جنون ہو جائے پڑھائی کا کہ ان گندے خیالات کو حملہ کرنے کی جگہ ہی نہ ملے. اس زمانے میں بھی ایسے نوجوان خال خال گزرے ہیں. یقین نہیں آئے گا آج ہمارے نوجوانوں کو کہ جن کو نکاح کے موقع پر تک بھی نہیں معلوم ہوتا پوری طرح کہ آخر نکاح کیوں ہوتا ہے. اتنے معصوم، اتنے بھولے، اتنے پاک دامن، اپنی پڑھائیوں میں اتنا غرق، بچپن سے ذکر کے شیدائی، بزرگوں کی صحبت کے عادی، اللہ والوں کی صحبت اور نظر کے بعد انسان کی اپنی اندر کی کیفیت جس طرح بدلتی ہے اس کو میں بیان بھی نہیں کر سکتا، تم سمجھ بھی نہیں سکتے. ایسی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں الحمدللہ. الغافلات المؤمنات، قرآن مجید نے مسلم عورتوں کی تعریف میں ایک عجیب لفظ بولا ہے، الغافلات.
یعنی بھولی بھالی عورتیں، انہیں کچھ عشق اور حسن کا پتہ نہیں ہے، انہیں کچھ بہت زیادہ جنسی خواہشات کا پتہ نہیں ہے. یہ ہیں پاک دامن. یہ لڑکیاں اور یہ لڑکے جب دنیا کے سماج نے دیکھے، حضرت صدیق اکبر کے دور میں، حضرت عمر فاروق کے دور میں، حضرت عثمان و علی کے دور میں، حضرت معاویہ کے دور میں، تو دنیا کے نوجوانوں کی آنکھیں کھل گئیں. حیرت زدہ رہ گئے دنیا کے کروڑوں نوجوان. ہم بھی نوجوان ہیں، یہ بھی نوجوان ہیں. یہ دیکھو ان کے چہروں پر کیسا نور ہے، کیسی معصومیت ہے. سڑک پر سے عورتیں لڑکیاں گزرتی ہیں، یہ لڑکے تو نہیں دیکھتے، پھر ہم لوگ کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ تو نہیں سیٹی بجاتے، یہ تو نہیں ٹیزنگ کرتے. ان کی لڑکیاں گزرتی ہیں بالکل پاک دامن، سر سے پیر تک اوڑھے ڈھکے ہوئے، نگاہیں نیچی. یہ اگر لڑکیاں کر سکتی ہیں ان کی، تو قوموں کی لڑکیوں نے سوچا کہ ہم بھی کر سکتے ہیں. ساری قوموں کے لڑکے بدماش نہیں ہوتے، انسان اپنی فطرت سے نیک ہوتا ہے. دنیا کی قوموں کے سب لڑکے کرپٹ نہیں ہوتے شروع سے، سب لڑکیاں کرپٹ نہیں ہوتی شروع سے. لیکن جب وہ ماحول ان کو مسلمان نوجوانوں کو کرپٹ بنا لیتا ہے، جن مسلمانوں کے سامنے آخرت ہے، جن مسلمانوں کے سامنے جنت و دوزخ ہے، جن مسلمانوں کے سامنے قبر کا عذاب و ثواب ہے، تو دنیا کی دوسری قوموں ان کے نوجوان بیچارے کیسے بچیں گے؟ ان کے سامنے تو آخرت بھی نہیں ہے، ان کے سامنے تو قرآن و رسول اللہ بھی نہیں ہے. وہ کیسے بچیں گے؟ جب ہم اور تم نہیں بچ پا رہے ہیں تو کیسے بچیں گے؟